اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا. جتنے توحید پرست ہیں وہ آیت کا صرف اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور اسی ٹکڑے کو پڑھ کے بچوں کو گمراہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھو بیٹا اللہ قرآن میں کہہ رہا لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ قیامت والے دن کوئی بخشوا ہی نہیں سکتا. آیت تو یہاں رکی نہیں، آیت تو اس سے آگے چلی. لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے. نہیں بات کھلے گی تو آپ نتیجے میں بولیں گے. خدا نے کہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا الا سوائے من، اس من کے. میرے مالک آج ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے، ہمیں بتا وہ من ہے کون؟ وہ من اگر تو ہوتا تو تو کہہ دیتا لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا. لیکن تو نے اللہ کے بعد من کہا، اللہ کے بعد اللہ نہیں کہا، اللہ کے بعد من. من تو نہیں، من کوئی اور ہے. یہ من کون ہے؟ فرمایا بیٹھ جا قرآن کی دہلیز پہ، بار بار دستک دیتا جا. اگر قرآن تیرا عرفان دیکھے گا تجھ پہ ترس کرے گا، تجھے کہیں نہ کہیں اس من کی دہلیز تک پہنچا ہی دے گا. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا او علی کا خاموش سا کر، تو مجھے پہنچا دے وہ من کون سا ہے. یہ قرآن نے مجھ پر رحم کیا، قرآن کو ترس آیا. ایک آیت نے سر اٹھایا، آواز یوم اذن لتنفع الا من اذن له. ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. میں نے کہا قرآن میں من پوچھنے آیا تھا، تو نے ایک اور نشانی بتائی، ہمیں نام بتا وہ من کون سا ہے. قرآن کا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے بتاؤں وہ من کون سا ہے. پھر ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا وَسَعَكَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک وقت آئے گا زمین بھی ہلاک ہو جائے گی، آسمان بھی ہلاک ہو جائے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ نے کہا من شفاعت کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے من فائدہ دے گا، تو کہہ رہا ہے ایک من ہے جسے اللہ چاہتا ہے. تو ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا وہ من ہے کون؟ قرآن کا اگر چہرہ دکھاؤں تو پہچان جائے گا. میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا. قرآن کا کلیجہ ہاتھ میں لے میں من کا چہرہ دکھاؤں، آواز ہے کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے وجہ اللہ کہتے ہیں. نہ میرے مولا بندے ابھی بھی نہیں مانے، ہمیں کوئی قرآن کی اور نشانی بتا. آواز کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک وقت آئے گا گواہی کے لیے کہ میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میرے مالک مجمع ابھی بھی نہیں بولا، فرمائی نے اکٹھا کر ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک من سمجھ میں نہیں آیا، فرمایا شیعہ سنی اکٹھے کر غدیر کے چوک میں کھڑے کر، انہیں دکھا بھی دیتے ہیں انہیں سنا بھی دیتے ہیں. نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا. یہ ہے وہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا تھا. کن تو سیگا ماضی کا، کن تو نبیًا میں تب بھی نبی تھا، کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب ترجمہ کرو من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا تھا. علی اس کا مولا ہے. ولایت پڑھنا گالی دینے کا نام نہیں، دلیل دینے کا نام. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. اب یہ قرآن سے پوچھو کہ نبی کس کا مولا تھا. اتنی غیر ضروری ہوتی علی کی ولایت تو نبی بھی ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا. 3.5 گھنٹے تقریر کی علی کی ولایت پہ.